اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اللہ کی پسند کی دوسری نشانی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیں جانچتا ہے، پرکھتا ہے، اس کو کسوٹی میں کستا ہے۔ سونا جب سنار سونے کو پرکھتا ہے نا، کیا کرتا ہے؟ اس کو جلا کے بھی دیکھتا ہے، گھس گھس کے بھی دیکھتا ہے، تو بندہ گھسے بھی جاتا ہے، جلایا بھی جاتا ہے، تپایا بھی جاتا ہے، تب جا کے وہ چمک کے سونا پہلے مٹی مٹی دکھتا ہے، بعد میں نکھرنے لگتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کو جب وہ بندہ پسند آتا ہے، ایک تو پہلی نشانی اسے علم دین سے مالا مال فرما دیتا ہے، دوسری نشانی یہ کہ اسے پرکھنا شروع کر دیتا ہے، اس کا امتحان شروع کر دیتا ہے۔ اس کا امتحان ہوتا ہے، کبھی بیماری، کبھی آزاری، کبھی کم روزی، کبھی پریشانی، کبھی مصیبتیں، یہ دے کے دنیا کی مار بھی پڑتی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ آقا کے پیارے، آقا کے پیارے، ایسے پیارے، دیکھنے میں خوبصورت تھے کیا؟ کالے حبشی، موٹے موٹے ہونٹ، لیکن اللہ سے محبت ایسی کہ ہزاروں خوبصورت آپ کے اوپر نچھاور ہونے سے بھی آپ کے برابر نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ نے عشق عطا کیا تھا، توحید کے نعرے بلند کرتے تھے اور مصطفیٰ کے لیے جان دینے کو تیار تھے، اور وہ مصطفیٰ جان رحمت کے ایسے غلام حضرت بلال حبشی کی ریت میں، تپتی ریت پر آپ کو صرف اسی لیے لٹایا جاتا کہ آپ اللہ کی یاد کرتے، تپتی ریت پر لٹا کر آپ کو کوڑے مارے جاتے، اللہ اکبر، اس کا ذرا کوئی ظلم ہوتا، لیکن پھر بھی کھال ادھر جاتی، لیکن اللہ نہیں بھولا جاتا، اللہ ہی اللہ کیے کرتے، اللہ ہی اللہ کرتے، اللہ ہی اللہ کرتے۔ ایک دن کسی نے پوچھا، اے بلال تم بہت اللہ اللہ کرتے ہو، جب مار پڑ رہی تھی تب کیا تھا؟ اگر اللہ والے ہو تو اللہ نے بچانا چاہیے تھا، مار پڑ رہی تھی تب کیا تھا؟ کیا پیارا جواب دیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ فرماتے ہیں کیوں؟ تم بھی تو بازار میں برتن ٹھوک ٹھوک کے خریدتے ہو، تم بھی تو جب بازار جاتے ہو مٹی کے برتنوں کو لیتے ہو تو اسے ٹھوک ٹھوک کے دیکھتے ہو مضبوط ہے کہ نہیں۔ میرا رب بھی مجھے ٹھوک ٹھوک کے دیکھ رہا تھا، بلال اپنے عبادت میں، اپنے عقیدے میں، اپنی محبت میں مضبوط ہے کہ نہیں۔ یہ محبت ہے، محبت ہے تو تکلیف تو اٹھانی پڑے گی، محبت ہے تو صبر تو کرنا پڑے گا۔ محبت، وہ محبت حضرت امام حسین کی محبت، کیا اللہ تعالیٰ چاہتا تو ابھی جو بارش برس رہی ہے کیا وہاں پہ کربلا کے میدان میں نہ برسا دیتا؟ پانی تو وہیں آ جاتا۔ حضرت علی اصغر کو پیاسا نہ شہید ہونا پڑتا، علی اکبر شہید نہ ہوتے، تمام کربلا والے پیاسے نہ شہید ہوتے، لیکن وہ محبت تھی، وہ آب کوثر پہ کو پلانے والے کے نواسے، وہ وہاں پیاس سے تڑپ ہے۔ کیوں؟ کہ دیکھا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے کہ دین میں مضبوط ہے کہ نہیں، کہ آنے والے کل کو یہ نہ کہے کہ صرف پانی کے لیے اللہ کو بھول گئے، پانی کے لیے جان نہیں دی، ایمان کے لیے جان دی، جان جائے، جوانوں کو شہید ہوتے دیکھا، ننوں کو شہید ہوتے دیکھا، قربان جائے امام حسین کی محبت پر، وہ یقین پر، وہ اللہ کی پرکھ پر، ایسا پرکھا کہ آج تک اسلام زندہ صرف امام حسین کی شہادت سے زندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب پسند کرتا ہے نا، سمجھ میں آیا؟ جب پسند کرتا ہے تو پرکھتا ہے، اسی لیے نمازیں نہ چھوڑ دیا کرو، اچھائیاں نہ چھوڑ دیا کرو۔ کیا کروں؟ میں تو بہت نماز پڑھتی ہوں، میں تو بڑی عبادت کرتی ہوں، میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اللہ دیکھو بدمعاشوں کو، نافرمانوں کو کھلا رہا پلا رہا ہے۔ ارے وہ تو نافرمانوں کو کھلا رہا پلا رہا ہے، وہ اتنا سخی اور اتنا کریم ہے، یہ 2 دن کی دنیا نہیں ہے، 2-4 گھنٹے کی دنیا ہے۔ 2-4 گھنٹے کی دنیا میں نافرمانوں کے لیے ساری نعمتیں پوری کر دی۔ یزید کے پاس بادشاہ تھی،
इमाम हुसैन को प्यासा भूखा, ये असल बादशाह कौन? अहले बैत अतहर ना। असल बादशाह किसकी? जन्नत में बादशाह, बादशाहों के बादशाह, नौजवानों के सरदार इमाम हुसैन हो, और यजीद जहन्नम में पड़ा होगा। तो नाफरमान उस जैसा बनना है? वो नाफरमान था, सब दिया था अल्लाह ने। दुनिया की माल और मता पे अपने ईमान को नहीं बेचना है। अपना ईमान और इस्लाम से बड़ा, ईमान से बड़ी कोई नेमत नहीं है। बस अल्लाह आजमाता है तो बस इतना दुआ करे, मौला मुझ में, मौला मुझ में तेरे पैगंबरों, फरिश्तों, वलियों जैसी ताकत नहीं है मौला। मैं तो देना नाकार गुनहगार, बहुत कमज़ोर बंदी हूँ मौला, बगैर आजमाइश के अपना बना ले, दुनिया और आखिरत अच्छी बना दे। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ व क़िना अज़ाबन्नार वदखिलना जन्नता मअल अबरार। या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह मुझे अपने प्यारों के सदक़े प्यारा बना ले, अच्छों के सदक़े अच्छा बना ले। ऐ अल्लाह दुनिया भी अच्छी बना दे, आखिरत भी अच्छी बना दे, लेकिन तेरी मोहब्बत दिल से ना निकले। मैं अच्छे बिस्तरों पे सोऊं तो भी मेरा दिल तेरी इबादत में तड़पता रहे। मैं अच्छी नेमतें खाऊं लेकिन मेरे मज़ों में मैं ना जीऊं, मेरी जुबान तेरे जिक्र में लगी है, मेरा दिल तेरे जिक्र में लगा रहे। मैं दुनिया में अच्छी नेमतों में रह के भी तुझे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बस अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। अल्लाह ही अल्लाह दुख न किसी को दिया करो, जो हम सबका मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, ये अल्लाह ही अल्लाह करने से अच्छी कोई नेमत नहीं। अल्लाह ही अच्छा, अल्लाह के जिक्र से बड़ी कोई नेमत नहीं, कोई मज़ा नहीं। और तीसरी निशानी अल्लाह ताला की, जब अल्लाह ताला मोहब्बत करता है तो क्या होता है? मन पता कर सकते हो, पहचान जा सकते हैं वो लोग जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। पहली निशानी इल्म दीन अता कर देता है, दूसरी निशानी आजमाइश दे लेता है, उस पर वो सब्र से काम लेता है, और फिर तीसरी बार फिर क्या देता है? अल्लाह ताला अर्श मौला पे है। हदीस मुबारक है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल हाजिर हो। फरिश्तों के सरदार रूहुल कुदूस को अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ जिब्राइल हाजिर हो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को लर्ज़ आ जाता है, घबरा जाते हैं। घबराहट में अल्लाह की बारगाह में दस्त रस्ता खड़े होते हैं, अर्ज़ करते हैं, मौला लब्बैक या अल्लाह, लब्बैक अल्लाह, हाजिर हूँ, क्या हुक्म है? रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, जिब्राइल सुनो, फुला को जानते हो? फुला अब्दुल कादिर को जानते हो? गौसे आज़म को जानते हो? ख्वाजा पिया को जानते हो? ताजुल वरा को जानते हो? अल्लाह के ख़ास बंदों का अल्लाह ताला नाम लेता है, बताने में फुला लफ्ज़ आया है, अननोन नाम, जिससे अल्लाह को मोहब्बत हो गई है। किसको बुला के कह रहा है? फरिश्तों के सरदार को बुला रहा है और इरशाद फरमाता है, तुम फुला को जानते हो? जिब्रील अलैहिस्सलाम दस्त बस्ता, या रब्बे करीम जानता हूँ, पहचानता हूँ। अल्लाह ताला अर्ज़ करता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सुनो, मुझे ना उससे मोहब्बत हो गई, मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। फरिश्तों के सरदार है, अर्ज़ करते, मौला हमारे लिए क्या हुक्म है, मेरे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिब्रील सुनो, अब तुम भी उससे मोहब्बत करने वाले हो, अब तुम भी मेरे उस बंदे से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर अर्ज़ करते, मौला और मेरे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सुनो, सारे आसमान और ज़मीन के फरिश्तों में ऐलान कर दो कि फुला से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मोहब्बत हो गई है, अब तुम सारे भी उससे मोहब्बत करने वाले हो। सारे भी मोहब्बत करने लगते हैं। फिर अल्लाह ताला से फिर अर्ज़ करते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम, और अल्लाह और क्या हुक्म है? फरमाता है, मेरा रब, ए फरिश्तों, ए जिब्रील सुनो,
ایک فرشتے کو ندا کرنے کو کہو کہ سارے زمین والے میری مخلوق کے پاس ایک فرشتہ ندا کرے، اے اللہ کی مخلوق سنو، اے جنو انس سنو، اے تمام مخلوق سنو، اس فلاں سے اللہ کو محبت ہو گئی ہے، اب تم بھی اس سے محبت کرنے والے ہو۔ وہ سارے کے سارے پھر دیکھو کہ اللہ کے پیارے کے بارے میں وہ سارے جو محبت کرنے، جسے اللہ نے اپنی محبت کا نور ان کے دلوں میں ڈالنے کا حکم دیا۔ دل میں جب نور پیدا ہوتا ہے نا تب محبت آتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے وہ بڑا اچھا ہے، بڑی نمازیں پڑھتا ہے، بڑے اچھے کام کرتا ہے، بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، مجھ کو بہت پسند ہے۔ وہ نہیں بولتا، اس کی زبان سے فرشتے بولتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ تو اللہ کی محبت ہو جائے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ صبر و شکر کا دامن نہ چھوٹے، رات و دن عبادتیں نہ چھوٹے، دل ایک دم پاک ہو، دل میں کوئی کینہ بغض نہ ہو۔ اللہ کے بندوں کی اللہ کو سب سے پسندیدہ کام، اللہ کے بندوں کو، یہ تو محبت کی نشانی ہے۔ اللہ کے محبت کی نشانی ہوئی 3 نشانیاں، لیکن اللہ کو سب سے پیارا بندہ کون ہے؟ جو اس کی مخلوق کے حق میں کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے مخلوق کے فلاح کے لیے بھلائی کا کام کرتا ہے، اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے۔ جو راتوں دن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون چچا، ایک مرتبہ نفلی اعتکاف میں حرم شریف میں تھے، حرم کعبہ میں کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ اچانک کوئی دوست ملا، اس نے کچھ کان میں کہا، فوراً اعتکاف چھوڑ کے نکل گئے۔ کسی نے پوچھا بھائی آپ تو اعتکاف میں تھے؟ کہا تو نے سنا نہیں؟ میری آقا مدنی آقا سنی آقا کی زبان اقدس سے میں نے سنا ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کے کام کو جائے، اس کے کام، اس کی ضرورت پوری کرنے کو چلے جائیں، اسے اللہ تعالیٰ اعتکاف سے زیادہ 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ تو میرا نفل اعتکاف تھا، نفل اعتکاف چھوڑ کے پہلے کسی مسلمان کی مدد کو جانا۔ آج حال کیا ہے؟ مدد نہیں کرتے، اس کے کام خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی کی بیٹی اچھی جگہ شادی ہو رہی ہے، اس کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی کا بیٹا اچھا کما رہا ہے، ان کو بڑی تکلیف ہو جائیں گے، حرام کا تو نہیں کما رہا، ایسا تو نہیں کما رہا، ویسا تو نہیں کما رہا۔ مسلمان کی شان ایسی نہیں ہے، مسلمان کا آئینہ ہے۔ مسلمان کا اگر آئینہ بن جائے، وہ ایک دوسرے کا مددگار بن جائے، تو مجال نہیں ہے کوئی مسلمان کا اتنا سا بھی گرا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا